انذار آخرت پر ہے. واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت آئے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہیں. ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر ایک صبح ہوگی جب اٹھا لیے جاؤ گے جیسے کہ روزانہ صبح بیدار ہو جاتے. وہ صبح قیامت بھی آئے گی. اور کبھی آپ نے نوٹ کیا بیداری کے وقت کی دعا مسنون کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. اللہ کے حمد، اس کی تعریف، اس کا شکر، جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا، اس کے بعد کبھی پر موت طاری ہو گئی تھی. جو شخص روزانہ صبح یہ الفاظ پڑھے گا، جب صبح قیامت کو اٹھے گا تو اس کی زبان پر یہ الفاظ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون. پھر حساب کتاب لیا جائے گا جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا. ثم لتجزون، پھر لازماً جزا دی جائے گی. بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اچھائی کا اچھا بدلہ، برائی کی بری سزا. وانھا لجنۃ وبدا او لنار ابدا، اور وہ کیا ہے؟ یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اور یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ. اللہ اس سے ہمیں بچائے. اب ذرا یہ چند منٹ آپ کے لیے میں نے، اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں میں خوشخبری لے کر آیا. آپ نے اگر کوئی بینر وغیرہ دیکھے ہوں گے تو اس میں موضوع میرا کیا ہے؟ بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام، ایک عالمی انقلاب، عالمی اسلامی انقلاب کا پیش ہے. خوشخبری یہ ہے ایک عالمی اسلامی انقلاب آ کر رہے گا. پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا. یہ خوشخبری ہے. اس خوشخبری کے لیے ایک تو قرآن مجید کے اندر احساسات کیا ہے. قرآن مجید میں نے آپ کو آیات میں نے بتائی، دو باتیں واضح کرتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ 3 دفعہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں، سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف. ایک شوشے کا فرق نہیں. اور کسی رسول کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے، یہ نوٹ کر لیجیے. میں شاید 2 سال پہلے یہاں آیا تھا تو میں نے تکمیل نبوت اور رسالت پر بات کی تھی. حضور پر نبوت صرف ختم نہیں ہوئی ہے، مکمل ہوئی ہے. اور آپ کی فضیلت کی بنیاد یہ ہے کہ مکمل ہوئی ہے. محض ختم نبوت میں فضیلت کا پہلو کون سا ہے؟ ایک چیز پہلے تھی اب نہیں ہے، فضیلت کا ہی کی. سوچ رہے ہیں؟ کامل ہوئی نبوت، کامل ہوئی رسالت. یہ تکمیل نبوت اور رسالت، یہ اساس ہے فضیلت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت کا کمال کیا ہے؟ ہدایت کامل ہو گئی قرآن میں، اسی لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. تورات کا تو نہیں لیا، حالانکہ قرآن کہتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور. تورات بھی ہم نے نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. ابھی ہدایت کامل نہیں تھی، ابھی انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایات تھی. یہ 10 کمانڈمنٹس، یہ مشہور ہے لفظ، ہدایات. نمبر 2، دین حق غالب ہوا، کامل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تکمیل ہدایت قرآن میں، تکلیم نظام حق، دین حق. تکمیل رسالت، آپ نے صرف دین حق کی تبلیغ نہیں کی، اس کو قائم کر کے دکھایا ہے. اور تکمیل رسالت، آپ پہلے اور آخری رسول ہیں اللہ کے، جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے. پہلے ہر رسول اپنی قوم کی طرف آتا تھا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. حضرت مسیح بھی رسولاً إِلَىٰ بنی اسرائیل، پوری نوع انسانی کے لیے نہیں آئے تھے. واحد اللہ کے رسول پہلے اور آخری وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے. اس کے لیے میں نے آپ کو یہ 5 مقامات پر آیا قرآن میں، الفاظ مختلف ہیں. وہ تینوں ایک جگہ پر ایک ہی الفاظ میں آئے ہیں، 3 جگہ پر، یہ ذرا مختلف ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے نہیں بھیجا ہے نبی آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
اور نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اور اے نبی کہہ دو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا. وہ میں نے خطبہ سنایا اس کے تبھی موجود ہے، پہلے دن سے موجود ہے، پہلے دن سے حضور پر بات واضح تھی. یہ آیت تو بعد میں نازل ہوئی ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ. اب نتیجہ نکالیے اس کا صغرا کبرا. حضور کو بھیجا دین کے غلبے کے لیے، بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے. تو جب تک پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، کیا حضور کا مقصد بعثت مکمل ہو گیا؟ جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا، عربوں کی حد تک دین کی تبلیغ مکمل ہو گئی. اگر تو آپ صرف عربوں کے لیے آئے ہوتے تو آپ کا کام پورا ہو گیا. آپ آئے پوری نوع انسانی کے لیے، پوری دنیا کے لیے. تو پھر اقبال کے لفظ میں سنیے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو پوری دنیا جب تک اس نور توحید سے جگمگا نہ اٹھے، پوری دنیا جب تک نور رسالت سے منور نہ ہو جائے، اس وقت تک وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کی بعثت کا مقصد مکمل نہ ہو؟ ناممکن. تو قرآن سے ثابت ہوا کہ ایک عالمگیر اسلامی انقلاب آ کر رہے گا، جیسے حضور کے دست مبارک سے اور آپ کی حیات طیبہ کے دوران جزیرہ نما عرب میں ایک اسلامی انقلاب آیا. اب اس میں حضور کی طرف سے حدیث سے سنیے. ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، حضور نے اپنے دور سے لے کر اور قیامت تک 5 ادوار کا ذکر کیا. مجھے یاد نہیں رہا، ہم نے ان حدیثوں کو ایک 4 ورقے کی شکل میں بہت عام کیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا ہے. میرا خیال تھا کہ میں لے آؤں گا یہاں بھی آپ کے لیے تحفے کے طور پر، بھول گیا. یہ حدیث جو ہے حضرت نعمان بن بشیر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسند احمد بن حنبل میں ہے رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نعمان بن بشیر فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون. لوگوں دیکھو، نبوت تمہارے مابین رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا. کیا مطلب؟ میں رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے گا، میری وفات ہو جائے گی تو دور نبوت ختم ہو جائے گا. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر ایک دور ہوگا خلافت، لیکن نبوت کے نقش قدم پر، بالکل نقش قدم پر، ڈٹو کاربن کاپی، کوئی فرق نہیں ہوگا، بال برابر نہیں. اس کو ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ. حدیث میں ہے خلافت علی منہاج النبوۃ، فتکون ما شاء اللہ وان تکون، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. پھر تیسرا دور آئے گا، ثم یکون ملکا عاضا، پھر ایک کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا. بادشاہت، ملوکیت، کاٹ کھانے والی، ظالم. یہ دور ملوکیت ہے. بنو امیہ، بنو عباس، یہ خلفاء نہیں تھے، بادشاہ تھے. یہ ملوکیت تھی. واقعہ کربلا کب ہوا؟ انہی کے دور میں ہوا. واقعہ ہرہ کب ہوا؟ انہی کے دور میں ہوا. 3 دن تک مدینے کو مباح کر دیا گیا فوجیوں پر، لوٹو جس کو چاہو، ریپ کرو جسے چاہو، مدینہ. یہ ہماری تاریخ کے واقعات ہیں. پھر سینکڑوں تابعین کو شہید کیا حجاج بن یوسف نے. یہ ہماری تاریخ ہے کہ نہیں؟ حضور خبر دے رہے ہیں ملکن عاضم، کاٹنے والی، کٹکھنی ملوکیت کا دور ہے. فرمایا یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ جب چاہے گا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا. ثم تکون ملکن جبریا، پھر ایک اور بادشاہت ہوگی جس میں غلامی ہوگی. کیا مطلب؟ یہ پہلی ملوکیت مسلمانوں کی تو تھی، کلمہ گو تو تھے، جھوٹے تھے یا سچے تھے، کلمہ گو تو تھے.
اچھا برے بھی تھے تو اچھے بھی تھے، بہت اچھے اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے. بادشاہوں میں بھی جو مثالیں مسلمان بادشاہوں کی ہیں اچھے لوگوں کی، آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی. لیکن اس کے بعد کون سا دور آیا؟ ہماری اب ملکہ کون تھی؟ ملکہ وکٹوریا. اب یہ ملوکیت جمع غلامی، کہیں پر برطانیہ، کہیں پر فرانس، کہیں پر اٹلی، کہیں پر اسپین، پورا عالم اسلام کولونیلزم جسے آپ کہتے ہیں، یورپی استعمار جسے آپ کہتے ہیں، ملکن جبریا. لیکن جو خوشخبری ہے وہ کیا ہے؟ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر اس کے بعد اور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ. یہ خوشخبری ہے. آج تاریخ کا قافلہ کہاں کھڑا ہے نوٹ کر لیجیے. وہ ملکن جبرین براہ راست ختم ہو چکی ہے. انگریز گیا، فرانسیسی گئے، ولندیزی گئے، ڈچ گئے، اسپینیئرز گئے، اطالوی گئے، سب گئے. عالم اسلام آزاد ہو گیا نا. لیکن بائی پراکسی انہی کی حکومت جاری ہے ابھی. انہی کے ذہنی غلام، انہی کے تہذیبی شاگرد، انہی کے غلام، انہی کے ایجنٹ آج پورے عالم اسلام پر حکمران. صرف یہ کہ پہلے وہ براہ راست حکومت کر رہے تھے، اب بائی پراکسی کر رہے ہیں. اپنے دور میں تعلیم دے کر ایسے لوگ پیدا کر گئے